یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ایک بستی ہے، اس میں ایک گھر ہے، اس گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک چڑیا نے دیکھا تو وہ تالاب کے کنارے جاتی، اپنی چونچ میں پانی بھرتی، اپنی چونچ سے پانی اس جس گھر میں آگ لگی تھی وہاں پانی اپنی چونچ سے باہر نکال دیتی۔ پھر چڑیا تالاب کے کنارے جاتی، پھر اپنی چونچ میں پانی بھرتی، پھر جس گھر میں آگ لگی تھی وہاں پانی نکال دیتی۔ جانے والے کوے نے پوچھا، چڑیا تو یہ تو بتا کہ تیری چونچ میں ایک یا دو بوند پانی آتا ہے، اس سے گھر کی آگ بجھنے والی ہے نہیں، تو پھر یہ کوشش اور یہ محنت کیوں؟ چڑیا کا جواب سنے۔ چڑیا کہتی ہے مجھے پتا ہے میری چونچ میں ایک یا دو بوند پانی آتا ہے، اس سے گھر کی آگ بجھنے والی ہے نہیں۔ چڑیا کہتی ہے میرا دل چاہتا ہے بروز حشر جب اس گھر کو جلنے بجھنے کی کہانی لکھی جائے تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں ہو جائے۔ اب یہاں سے ایک نسخہ سمیع اختر رامپوری آپ کو دینا چاہتا ہے کہ جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے، جیتنے کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے، یہ بھی ایک ترکیب ہے اپنے درد کو کم کرنے کی، دوسروں کے زخم کو مرہم لگانا چاہیے۔ یہ بھی ایک ترکیب ہے اپنے درد کو کم کرنے کی، دوسروں کے زخم کو مرہم لگانا چاہیے۔ آپ دیدار کر رہے ہیں اولاد غوث اعظم حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، آپ کی نگاہوں کے سامنے کرسی خطابت پہ جلوہ فروز ہے، حضرت کا دیدار کریں۔ حضرات حضور سیدنا غوث اعظم کی وہ شان ہے، آپ نے چوروں کو اللہ کا ولی بنا دیا، بولو سبحان اللہ۔ غوث اعظم کا وہ مرتبہ ہے، غوث اعظم کا وہ مرتبہ ہے کہ آپ نے جو ہے چوروں کو ابدال بنا دیا، غوث اعظم نے چوروں کو ولی بنا دیا۔ ایک شعر ناصر بھائی آپ کے حوالے اور آپ کی پوری کمیٹی کے حوالے سے پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ کوئی محمودی بنے کوئی ایازی بن گئے، کوئی محمودی بنے کوئی ایازی بن گئے، کوئی کردار و عمل کے رنگ کے غازی بن گئے، کوئی محمودی بنے کوئی ایازی بن گئے، کوئی کردار و عمل کے رنگ کے غازی بن گئے۔ ڈاکوؤں پر جب پڑی میرے غوث اعظم کی نظر، وہ بھی غنڈہ گردی چھوڑ کر نمازی بن گئے۔ ڈاکوؤں پر جب پڑی میرے غوث اعظم کی نظر، وہ بھی غنڈہ گردی چھوڑ کر نمازی بن گئے۔ آئیے حضرات آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے شہنشاہ خطابت، مبلغ سنیت، اسلامک اسکالر، خطیب اہل سنت، خطیب ہندوستان حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ آئیے چمروا کے زندہ دل مسلمانوں، میں نے دیکھا ہے یہاں کے لوگ بڑے ٹناٹن سنی ہیں، نبی کے نام کا پرچم ان کے جو ہے ہاتھوں سے اٹھتا ہے اور نبی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں اور محبت رسول کے فل نیٹ ورک نظر آتے ہیں۔ چمروا والوں آج سید صاحب آئے ہیں، اتنی زور سے نعرہ لگاؤ آپ کا نعرہ سن کے 24 نمبری 24 کلومیٹر دور بھاگ جائے۔ محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے اور عقیدت کے ساتھ نعرہ لگائیے اور اس طرح سے نعرہ لگاؤ، اتنا عشق ہونا چاہیے کہ عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، اس پوشیدہ اداؤں کو چلی کرتا ہے۔ دل میں ہو پیار محمد کا خدا کی قسم، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، فیضان مراد علی شامیہ، عرف مراد علی شامیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے، علی سبھی کی مشکلیں ٹال سکتا ہے۔ کافی نہیں حشر میں رکوع و سجود، علی کا عشق بھی پل سے گزار سکتا ہے۔ اور یہودیوں سے کہہ دو کہ وہ دور ہٹ جائیں ورنہ علی قبر سے نکل کر بھی مار سکتا ہے۔ ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں حضرت، ذکر للذاکرین پڑھیں گے تو اس میں ملے گا اور بھی کتابوں میں، اور غالباً امام محمد غزالی بھی لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں ابو اللیث سمرقندی کی؟ تو میری نظر سے گزری ہے کہ دو عورتیں، سننے کی بات ہے بیٹا، بات نہیں،
دو عورتیں، کون بولو؟ نبی کی بارگاہ میں گئیں. کہاں گئیں؟ اور جا کر کے آقا سے باتیں کرنے لگی، اپنے مسائل پوچھنے لگی، دینی باتیں. نبی بیٹھے تھے. نبی بولے اس کو چپ چپ. دونوں خاموش. اب دونوں دیکھ رہی ہیں کیا بات، آقا کیا کہیں گے. تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد نبی بولے کیا تم دونوں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ کیا فرمایا؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر. ان دونوں عورتوں کی نا، اے بیٹا، اے بچے، او میرا لال، میرا چاند، دونوں کی آنکھوں میں نا آنسو آ گئے. آنسو چھلکنے لگے اور منہ جیسے رونے لگی. کہنے لگی آقا کون بہن ہوگی جو اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتی ہے؟ آقا بہن تو بھائی پہ جان چھڑکتی ہے. آقا ہم نے نہیں کھایا. میرے نبی نے فرمایا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر کے آئی ہو. اللہ. دونوں کہنے لگی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. آقا قسم ہے رب ذوالجلال کی، آقا ہم نے گوشت نہیں کھایا. نبی نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر کے آئی ہو. دونوں کی آنکھوں میں آنسو. توجہ میری طرف کو دیکھو، سمجھے. کاکا اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہم نے اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھایا. جب اتنا کہا، یہ بات نکل نہ جائے جیسے روک کے بول رہا ہوں. توجہ اس بائک کی طرف تھی کیونکہ اس کا آواز جو ہوتا ہے پولیس والوں کی بائک زیادہ ہوتی ہے، لیکن توجہ رکھو میری طرف. کیا کہا آقا نے؟ کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو. میرے نبی نے فرمایا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر کے آئی ہو. دونوں کہنے لگی آقا ہم نہیں کھا کر کے آئے ہیں. آقا اگر ہم سے سچ پوچھو تو مرے ہوئے تو لگ رہا آج ہم نے حلال بھی گوشت کھایا ہی نہیں ہے. آج حلال گوشت بھی نہیں کھایا. میرے نبی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے بولے کھڑی ہو. دونوں ڈر گئی. ڈرنے کے بعد آقا بولے چلو ادھر، چلو ادھر جاؤ. اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور انگلی ڈال کے قے کرو. کہہ رہی ہو نہیں کھا کھا ہے. دونوں عورتیں آقا کے سامنے مگر چلی گئی. دونوں نے حلق میں انگلی ڈالی اور جب قے کی، اللہ، دونوں کی پلٹی میں گوشت کی بوٹیاں، لوتھڑے، ٹکڑے نکل رہے تھے. پلٹی کے ساتھ، قے کے ساتھ گوشت کی بوٹی اور ٹکڑے نکل رہے تھے. دونوں رو کر کے چیخ چیخ کر کے دونوں رو کر کے کہنے لگی آقا ہماری ماں پر قربان، ہمارے باپا پر قربان. آقا یقین مانیے ہم نے گوشت نہیں کھایا، مگر حیرانی کی بات یہ ہے ہمارے پیٹ سے گوشت کی بوٹیاں، لوتڑے، ٹکڑے کیسے نکل رہے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ چمرے ہوئے کہ غیور مسلمانوں توبہ کر لینا، آج کے بعد کسی کی غیبت مت کرنا میرے بھائی. نبی نے فرمایا سنو، جب تم گھر سے چلی تھی تو تیسرے کی غیبت کرتی ہوئی چلی تھی. تم نے گوشت نہیں کھایا مگر کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے یا نہیں کی ہے بولو. وہ دونوں کہنے لگی آقا ہم نے ایسا کیا ہے. تو نبی نے فرمایا غیبت کرنا، چغلی کرنا ایسا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اللہ میری توبہ. آج کے بعد تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ پیارے، میں تمہیں کرامت غوث پاک کی اتنی سناتا رہتا. ابھی میں ان کے ارشاد کیا نام تھا جن کے ہاتھ سے یہ صاحب نہیں ابھی پروگرام میں جو آیا تھا،
شاہ نواز خان جو ان کے اس سامنے بیٹھے تھے، شاید کوئی تمہیں، ہاں بہرحال تو میں نے غوث پاک کی بہت ساری جتنا ٹائم تھا کرامتیں سنائی تھی، مگر آج میرا دل یہ چاہ رہا ہے، بولے میں کہ سرکار بلوا رہے ہیں کہ کچھ ایسی نصیحت کی باتیں ہو جائیں یار، جو ہمارے درمیان سے برائی مٹ جائے، جو برائی ختم ہو جائے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے اور بس موقع لگا اور غیبت کر کے چلے گئے، چغلی کر کے چلے گئے۔ تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں اللہ اور رسول کا، تمہیں یہ ولی کامل کا واسطہ جن کا نام مراد علی شاہ بابا ہے، پیارو جب یہاں آئے ہو نا تو توبہ کر کے جانا۔ آج کے بعد غیبت تو نہیں کرو گے، چغلی تو نہیں کرو گے، ہر چیز کا حساب و کتاب حشر کے میدان میں آخرت میں ہوگا۔ میزان جس کو ترازو بولتے ہیں وہ لگی ہوگی، نیکی بدی سب تولی جائے، حساب و کتاب ہوگا۔ نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، مگر یہ حق اللہ کا ہے، حق اللہ۔ جب بات آئے گی تو اللہ کا حق ہے، اللہ اپنا حق معاف کر دے گا۔ اور اگر تم نے کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، تو یہ حق اللہ کا نہیں ہے، بلکہ اس کا حق ہے جس نے تم غیبت کرے ہو، جس کی تم نے چغلی کی ہے۔ یہ حق العبد ہے، یہ بندے کا حق ہے۔ اللہ تعالی حساب کے دن اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی کہ تم نے غیبت کی۔ اسے معمولی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے، اور ساری باتیں میں تو قرآن سے یا حدیث سے ثابت کر رہا ہوں، ساری باتیں لے کر کے آ رہا ہوں۔ میرا ہنسانے کا، اس کرنے کا، اس کے اندر ایک سبق ہوتا ہے، ایک ایس ایم ایس دینا مقصد ہوتا ہے، میسج دینا مقصد ہوتا ہے۔ پیارے آج کے بعد یار اتنے اچھے ہو جاؤ۔ کچھ لوگ ہیں نا، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر ان کے دل یار ابھی صاف نہیں ہوئے۔